یہ سال 1946 کی ابتدا تھی۔ فلسطین کے غرب اردن کے علاقے میں کچھ چرواہے اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ پاس میں قمران تہذیب کا علاقہ تھا جہاں کچھ غاریں تھیں۔ چرواہوں نے وقت گزارنے کے لیے آس پاس پتھر پھینکنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک پتھر کھائی میں موجود ایک غار کے اندر گیا، جہاں سے ایک تیز آواز آئی جیسے گفا کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ چرواہے غار کے اندر گئے تو انہیں قدیم زمانے کے کچھ مٹی کے برتن ملے، جن کے اندر ہزاروں سال پرانے اسکرپٹ اور تحریریں موجود تھیں جو چمڑے اور کاغذوں پر لکھی ہوئی تھی۔ آس پاس کے علاقوں کو جب آرکیولوجسٹ نے تلاش کیا تو وہاں 900 قدیم تختیاں پائی گئیں، جنہیں آج بک آف اینوک کہتے ہیں۔ یہ کتاب تاریخ انسانی کی عجیب و غریب اور بالکل الگ کہانی بیان کرتی ہے، جس میں طوفان نوح تک کی انسانی تاریخ لکھی ہے، جن میں خاص طرح کے مخلوقات کا ذکر ہے۔ یہ کتاب آخر کس نبی پر اترا صحیفہ تھا اور اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں اس پر اسرار کتاب کے متعلق سب کچھ جانیں گے۔ انسانیت کی ابتدا سے ہی اللہ نے اس زمین پر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا۔ ان میں سے کچھ پیغمبروں پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئی، جن میں توریت، انجیل اور زبور شامل ہے، جنہیں آج بائبل کے نام سے ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ ان میں اللہ کا فرمان، پیغمبروں کے اقوال، تاریخ اور مناجات لکھی ہیں۔ لیکن ایک آسمانی کتاب ایسی بھی ہے جس میں پر اسرار اور حیرت انگیز باتیں لکھی ہیں جو شاید دنیا کے کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل کے علماء نے اس کتاب کو اور اس کی آیتوں کو بائبل سے الگ کر دیا ہے۔ اس کتاب کا نام کتاب ہنوک یعنی بک آف اینوک ہے۔ یہ کتاب اینوک یا پیغمبر ہنوک پر نازل ہوئی تھی، جنہیں اسلام میں حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے نبی تھے، جو آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش بابل یعنی عراق یا مصر کے علاقے منف میں ہوئی تھی۔ ادریس علیہ السلام یارد کے بیٹے تھے، جو آدم علیہ السلام کے 7ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت نوح کے پردادا تھے۔ جبکہ سومیری تختیوں میں کندہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اینوک ایک عظیم بادشاہ اور عالم تھے، جنہوں نے سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کی ابتدا کی تھی۔ ہنوک کی کتاب انسانی تاریخ کی ایک عجیب و غریب داستان کو بیان کرتی ہے، جس کے مطابق خداوند خدا نے واچرز یعنی فالن اینجلز کو اس زمین پر گرایا تھا، جن کا سردار شامیازہ تھا۔ یہ ہزاروں سال پہلے کی بات تھی۔ وہ اپنے 199 ساتھیوں کے ساتھ کوہ ہرمن پر اترا اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم انسانوں کی بیٹیوں سے جنسی تعلقات قائم کریں گے۔ واچرز دراصل خدا کے فرشتے تھے، جنہیں انسانوں کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ زمین پر رہنے والی حسین عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ یہ انسانی عورتوں کے لمبے اور حسین بالوں کی طرف مائل ہونے لگے۔ انہوں نے عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق بنائے، جس کے نتیجے میں نیفیلیمز یعنی جائنٹس پیدا ہوئے، جو کہ عجیب و غریب اور دیو قامت مخلوق تھے۔ ان جائنٹس نے زمین پر خوب تباہی مچائی اور انسانوں کو ہی مار کر کھانے لگے، یہاں تک کہ چرند و پرند، جنگلی جانور اور درندے بھی ان کی شر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو انہی درندہ صفت مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ ہنوک کی کتاب کے تیسرے باب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ان فالن اینجلز نے انسانوں کو فساد اور تباہیوں کے علوم اور چیزیں سکھائیں۔ مثلاً عزازیل نے انسانوں کو تلواریں، خنجر اور ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس نے انسانوں کو زیورات بنانا اور آنکھوں کو سنوارنا سکھایا۔ ان سب کاموں کی وجہ سے انسانوں میں برائی اور بدکاری پھیل گئی۔ اس طرح شامیازہ نے جادو کرنا سکھایا، آمروز نے ستاروں کے علم اور کوکابیل نے علم فلکیات سکھائی۔ زمین میں ہونے والے اس فساد کو دیکھ کر خداوند غضبناک ہوا اور اس نے 4 فرشتے یعنی مائیکل، یوریل، رافیل اور گیبریل کو زمین پر بھیجا، اور یہ فرشتے باغی فرشتوں اور نیفیلیم کو سزا دیتے ہیں، کچھ کو زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں، ان واچرز کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں جنہوں نے عورتوں کے ساتھ ناپاک رشتے بنائے تھے۔ واچرز کو یہ 4 فرشتے زمین کے اندر قید کر دیتے ہیں، جہاں وہ تا قیامت قید رہیں گے۔
کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ قدرت دیا گیا تھا کہ وہ زیر زمین دنیا میں بھی جا سکتے تھے۔ کتاب حنوک میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح ادریس علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر اڑتے تھے اور آسمان سے دنیا اور پہاڑ کو دیکھا کرتے تھے۔ حنوک کے گزارش کرنے کے باوجود خداوند نے فیصلہ کیا تھا کہ زمین پر ایک عظیم سیلاب آئے گا جس سے تمام نفلیم اور دیو قامت مخلوق ختم ہو جائیں گی اور زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیا جائے گا۔ لہذا ادریس علیہ السلام کے پوتے حضرت نوح کے زمانے میں یہ عذاب آیا جس میں تمام دیو اور نفلیمز کو ہلاک کر دیا گیا، اور حضرت نوح نے جن پاک مخلوقات کو اپنی کشتی میں سوار کیا تھا وہ باقی بچے، جن سے دنیا میں دوبارہ انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فالن اینجلز جو کہ اللہ کے فرشتے تھے وہ نافرمان کیسے ہو گئے، جبکہ اسلامی عقائد یہ کہتی ہے کہ فرشتے کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے۔ دراصل یہودیت اور نصرانیت کے مطابق فرشتے بھی نافرمانی کر سکتے ہیں، جو کہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ لہذا گمان کیا جاتا ہے کہ فالن اینجلز کوئی فرشتے نہیں بلکہ جن تھے، جنہیں نافرمانی کے سبب اس زمین پر گرا دیا گیا تھا، اور جنہیں اہل کتاب نے فرشتے